سلطان سلیمان آٹومنز یعنی سلطنت عثمانیہ کے 10ویں بادشاہ اور دوسرے خلیفہ، جن کو یورپ میں سلیمان دا میگنیفیشنٹ اور مشرق میں سلطان سلیمان القانونی کہا جاتا ہے، کا شمار مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ ان کی حکومت 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ پر تھی۔ انہوں نے 1520 سے 1566 تک 40 سال سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ فرانس اور اسپین جیسے بڑے ملکوں کے بادشاہ ان کے ایک خط پر ہل جاتے تھے۔ دنیا کی سب سے خطرناک آرمی ان کے پاس تھی، جن کے سامنے کوئی ملک ٹک نہیں سکتا تھا۔ سلطان سلیمان کو کسی بھی شخصیت کی اہلیت پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ اس کی مثال ابراہیم پاشا کو صرف 28 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنا کر نظر آتی ہے۔ عزر رئیس کو اپنی نیوی کا سربراہ بنانا، جس سے ساری دنیا کانپتی تھی، کو اپنی نیوی میں شامل کرنا ثابت کرتا ہے کہ سلطان سلیمان کی نظریں باکمال لوگوں کو فوراً پہچان لیتی تھیں۔ لیکن ہر انسان کہیں نہ کہیں غلطیاں بھی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان سلیمان کی ایسی غلطیوں کی جس کا نقصان صرف سلطان سلیمان یا آٹومنز کو ہی نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑا۔ دیکھا جائے تو یہی غلطیاں آٹومنز کے زوال کی بنیاد ثابت ہوئیں۔ اپنی پہلی بیوی ماہ دورہ سلطان کی حق تلفی کرنا۔ ماہ دورہ سلطان سلیمان کی پہلی بیوی اور سلطان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادے مصطفیٰ کی والدہ تھیں۔ سب کا خیال یہی تھا کہ سلطان سلیمان کے بعد اگلا بادشاہ شہزادے مصطفیٰ نے ہی بننا ہے، اس لیے ماہ دورہ سلطان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ سلطان کی والدہ اور بہنیں اس کو بہت پسند کرتی تھیں، لیکن یہ سب چینج ہو گیا جب سلطان نے خرم سے شادی کر لی اور ماہ دورہ سے توجہ ہٹا لی۔ ماہ دورہ شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ منیسا ریاست انتظام سنبھالنے چلی گئیں۔ اس سب کا اثر شہزادے مصطفیٰ پر بہت زیادہ پڑا اور وہ اپنے باپ سے کافی دور ہو گیا۔ اس سب کے بعد بھی سلطان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ شہزادے مصطفیٰ کو اس کی ماں بادشاہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بادشاہ اور ولی عہد شہزادے کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے سلطنت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ناسازگار موسم میں آسٹریا یعنی ویانا پر حملہ کرنا۔ 1529 میں آسٹریا پر فرڈینینڈ ون کی حکومت تھی۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے سلطان سلیمان 1 لاکھ سے زیادہ آدمی کے ساتھ آیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن سلطان نے محاصرے کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ بہت غلط تھا۔ شدید بارشیں جاری تھیں جس سے اس کا بھاری اسلحہ راستے میں ہی پھنس گیا۔ سفر کی رفتار سست ہونے سے سلطان اور اس کی آرمی ستمبر میں شہر تک پہنچی۔ خراب موسم میں سلطان کی آرمی کافی تھک گئی تھی اور ان کی کافی جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ محاصرے کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا اور کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے میں شدید برف باری شروع ہو گئی۔ سلطان سلیمان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی آرمی واپس لے جائے اور کسی مناسب وقت کا انتظام کرے جو اسے دوبارہ نہ مل سکا۔ سلطان کو اس کے وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے موسم کی خرابی کا بتایا بھی تھا، لیکن سلطان نے اس موسم میں حملہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ویانا میں ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آٹومنز آسٹریا ہنگری سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر ویانا فتح ہو جاتا تو یورپ میں کوئی بڑی طاقت ایسی نہ تھی جو سلطان سلیمان کو روک سکتی۔ نمبر 5 پر آتا ہے اپنی بیٹی مہرمہ سلطان کی شادی رستم پاشا سے کر دینا۔ مہرمہ سلطان بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ بادشاہ کسی بھی ملک کے شہزادے سے اس کی شادی کر سکتا تھا، لیکن خرم کے کہنے پر مہرمہ کی شادی رستم سے کی گئی، جس کے بعد رستم کے گرینڈ وزیر بننے کا راستہ صاف ہو گیا۔ رستم کا شمار تاریخ کے شاطر اور کرپٹ ترین وزیر اعظموں میں ہوتا ہے۔ رستم ریاست سے زیادہ خرم کا وفادار تھا۔ خرم اور رستم کے پاس ریاست کے بیشتر معاملات آ جانے سے ہر بڑی پوسٹ پر ایسے لوگوں کو لگایا جاتا جن کی واحد اہلیت یہ ہوتی کہ وہ رستم یا خرم کے وفادار ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے عہدوں پر ناتجربہ کار لوگ تعینات ہو گئے۔ اس سب کا نقصان سلطان سلیمان کو کم اور اس کے اگلے بادشاہ شہزادے سلیم کو زیادہ ہوا۔
جب سلطنت تیل سے زوال کا شکار ہو گئی۔ نمبر 4 پر آتا ہے خرم سلطان سے شادی اور حکومتی معاملات میں اس کی مداخلت پر چپ رہنا۔ بادشاہ کی والدہ اور بہنوں سب کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جبکہ خرم ایک کنیز تھی، اسی وجہ سے ان سب کو خرم کا حکومتی معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ سب بادشاہ کے سب سے بڑے اور قابل بیٹے شہزادے مصطفیٰ کو اگلا بادشاہ دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ خرم اپنے ہی اولاد میں سے کسی ایک کو اگلا بادشاہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے تحت اس نے شہزادے مصطفیٰ کو کئی دفعہ مروانے کی کوشش کی، لیکن حکومتی معاملات ابراہیم پاشا کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے شہزادہ کسی نہ کسی طرح ان حملوں سے بچتا رہا۔ خرم نے حکومتی معاملات ابراہیم پاشا کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے کئی بار ابراہیم پاشا کو بھی مروانے کی کوشش کی اور آخرکار کامیاب بھی ہو گئی۔ ابراہیم پاشا کے مرنے کے بعد خرم نے بادشاہ کے ذریعے کئی قابل وزراء کو ملک بدر کروا دیا اور کئی کو مروا دیا، اور ان کی جگہ کئی ناتجربہ کار لوگوں کو عہدے دلوائے۔ اس کی ایک مثال سنان پاشا ہیں، جسے ترگت رئیس کی موجودگی میں بحری بیڑے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے بادشاہ کا وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو دھوکے سے مروا دینا۔ پارگلی ابراہیم پاشا، جسے تاریخ مقبول ابراہیم پاشا کے نام سے جانتی ہے، کو آٹومنز کی ہسٹری کا سب سے بہترین وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم پاشا کی خاص بات یہ تھی کہ حکومتی معاملات کے ساتھ ساتھ جنگوں میں اس کی مہارت بے مثال تھی۔ اس کی مثال ہنگری کی جنگ ہے، جس کی سب پلاننگ ابراہیم نے کی تھی، اور ابراہیم کی قیادت میں سلطان سلیمان نے ہنگری جیسا بڑا ملک صرف 2 گھنٹے میں فتح کر لیا۔ اس جنگ کو ہسٹری کی سب سے کم وقت میں جیتی جانے والی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان سلیمان ابراہیم پاشا کی ذہانت کا بہت معترف تھا۔ ابراہیم پاشا بادشاہ کا سب سے وفادار دوست اور ساتھی تھا۔ حکومت چلانے کے سب معاملات بادشاہ نے اسے دے رکھے تھے۔ پارگلی ابراہیم بادشاہ کا بہترین دوست، وزیر اعظم اور ساری آرمی کا سرار اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی چہیتی بہن حسینہ سلطان کا شوہر بھی تھا۔ اہل یورپ اسے بادشاہ کا دایاں ہاتھ کہتے تھے۔ ابراہیم پاشا شہزادے مصطفیٰ سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اگلا بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا۔ شہزادے مصطفیٰ نے جنگی تربیت ابراہیم پاشا سے ہی حاصل کی تھی۔ خرم جانتی تھی کہ ابراہیم کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا، اور بادشاہ اور شہزادے مصطفیٰ سے ابراہیم کی قربت خرم کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے بادشاہ کو ابراہیم کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور ایک رات جب ابراہیم سو رہا تھا اس کو سوتے میں مروا دیا گیا۔ اہل یورپ میں ابراہیم کی موت کا سن کر بہت جشن منایا گیا۔ اگرچہ ابراہیم کی موت کا حکم بادشاہ نے خود دیا تھا، لیکن بادشاہ کو ابراہیم کی موت کا افسوس ساری زندگی رہا۔ اس کا اظہار اس کی شاعری سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے شہزادے مصطفیٰ کا ناجائز قتل۔ شہزادہ مصطفیٰ بادشاہ کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ولی عہد سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے ہی تھی۔ تاریخ دان اسے بادشاہ کا سب سے وفادار اور قابل بیٹا لکھتے ہیں۔ رایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ آٹومن آرمی یعنی جینیسریز، جو کم ہی کسی کی اطاعت کرتے تھے، شہزادے مصطفیٰ کا بہت احترام کرتے تھے اور اس کے لیے کٹ مرنے پر تیار رہتے تھے۔ بادشاہ نے شہزادے کو جس ریاست میں بھی انتظام سنبھالنے بھیجا، وہ ریاست ملک کی سب سے خوشحال ریاست بن جاتی تھی۔ رایا اس کا استقبال بہت خوش ہو کر کرتی تھی۔ خرم نے شہزادے کو مروانے کی بہت بار کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بچتا رہا۔ لیکن ابراہیم پاشا کے مرنے کے بعد شہزادہ اب تنہا رہ گیا تھا۔ نئے وزیر اعظم رستم پاشا کے ساتھ مل کر خرم نے شہزادے کو مارنے کی کوششیں اور تیز کر دیں۔ بادشاہ کی ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ شہزادے پر اتنے حملوں کے باوجود اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس پر حملے کون کروا رہا ہے، یا شہزادے کے مرنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا۔ آخرکار خرم اور رستم کو موقع مل ہی گیا۔ جب سلطان سلیمان صفوید بادشاہ طہماسپ سے جنگ کرنے ایران کی طرف جا رہا تھا تو رستم نے شہزادے مصطفیٰ کو خط لکھ کر اپنی فوج لے کر بادشاہ کی مدد کو آنے کو کہا۔ باپ کی مدد کرنے شہزادہ مصطفیٰ جلدی سے اپنی آرمی لے کر راستے میں تھا تو رستم نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادہ اپنی آرمی لے کر آ رہا ہے تاکہ آپ کو مار کر تخت پر قبضہ کر سکے۔
بادشاہ نے شہزادے کو خیمے میں بلایا اور اس کی بات سنے بغیر جلادوں سے اس پر حملہ کروا دیا۔ شہزادے نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور ایسا لگ رہا تھا وہ جلادوں سے بچ کر خیمے سے نکل جائے گا، لیکن آخر کار وہ مارا گیا۔ اس خبر کا سننا تھا کہ پورے ملک میں جیسے آگ لگ گئی۔ جینیسریز آرمی پوری طرح بغاوت پر تیار تھی۔ یہی حال بیڑی بیڑے کا تھا۔ کئی سال تک آپس میں خانہ جنگی چلتی رہی، جس کا بہت نقصان ہوا۔ کہتے ہیں شہزادے کی موت کے بعد بادشاہ کو اس کی معصومیت کا پتہ چل گیا تھا اور حکومتی معاملات سے بادشاہ کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں بادشاہ ساری عمر شہزادے کو یاد کر کے روتا رہا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نمبر 1 پر آتی ہے اقتدار سے جڑے رہنے کی ہوس۔ بادشاہ کو اپنے اقتدار سے بہت محبت تھی۔ شہزادے مصطفیٰ کو مارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آرمی اس کو اتنا پسند کرتی تھی کہ وہ کسی بھی وقت بادشاہ کو ہٹا کر خود بادشاہ بن سکتا تھا۔ جب شہزادہ مصطفیٰ مرا تو اس وقت اس کی عمر صرف 38 سال تھی۔ بادشاہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تخت شہزادے کے حوالے کر دیتا، جو سب کی خواہش بھی تھی، لیکن اس نے شہزادے مصطفیٰ کو مار دیا۔ مصطفیٰ کے بعد صرف 2 شہزادے سلیم اور باجزید تخت کے امیدوار رہ گئے تھے۔ باجزید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی سلیم سے تخت کے حصول کے لیے جنگ ہوئی، جس میں بادشاہ نے سلیم کا ساتھ دیا اور باجزید اور اس کے سب بیٹوں کو مار دیا گیا۔ یہی حال شہزادے مصطفیٰ کی موت کے بعد اس کے کم عمر بیٹے کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ اس طرح صرف سلیم ہی سلطنت کا امیدوار باقی رہ گیا تھا، جس سے بادشاہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک کمزور شہزادہ تھا۔ سلطان سلیمان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے جانشین کے لیے درست انتخاب نہیں کیا۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت کامیابی سے آٹومنز کی سب سے بڑی ریاست منیسا کو چلا رہا تھا۔ اس کے لیے پورے ملک کو چلانا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں حرم کے دونوں بیٹے سلیم اور باجزید کم عمر اور ناتجربہ کار تھے۔ سلطان سلیمان کو سلطان مراد دوم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، جس نے اپنی زندگی میں ہی محمد II کو بادشاہ بنا دیا تھا، جس کے بعد محمد II نے قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل کو فتح کر لیا، جو اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اگر سلطان سلیمان شہزادے مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں ہی بادشاہ بنا دیتا اور خود اسے تربیت دیتا تو ممکن تھا روم کی فتح ممکن ہو جاتی۔ Friends, hope you like our video. So like it, share it, and don't forget to subscribe our channel. Also press the bell icon so you can watch our upcoming videos too. Thank you.